years ایک ایشو چل رہا ہے مسنگ پرسنس کا. ظاہر ہے اس میں انفورس ڈسپیئرنس، سیلف ڈسپیئرنسز، کاؤنٹ از ڈائسی، سبجیکٹ بہت بڑا ہے، لیکن ایک پروپیگنڈا ٹول بنایا اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. اور بلوچستان کے کیس میں سب سے زیادہ ہے بیکاز کے پی میں زیادہ ہیں، لیکن یہاں پر اس کو کہا جاتا ہے کہ زیادہ اس کو پروپیگنڈا ٹول کا حصہ بنایا گیا اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. اور ہماری یہاں پر بہت ساری ایسی پولیٹیکل جماعتیں ہیں جو اس پر اپنی پالیٹکس ان کی بیس کرتی ہے اور اسی پر وہ پالیٹکس کرتے آئے ہیں، اور اس کو انہوں نے کبھی ریزالو کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ریزالو کیسے کریں. تو دس از آر گورنمنٹ. آل کریڈٹ گوز ٹو دا آنریبل ممبرز آف دا کیبنٹ، چیف سیکرٹری صاحب اینڈ آف کورس دا ممبرز آف دا پروونشل اسمبلی کہ ہم نے یہ ایکٹ پاس کیا تھا کہ 1 فیبروری کے بعد، جب یہ رولز ابھی منٹس ہو جائیں گے، تو 1 فیبروری کے بعد ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے دیر ول بی نو انفورسڈ ڈسپیئرنس. سو دس از ہاؤ کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم کر دیا ہے کہ جب ہم کسی کو بھی سسپیکٹ کو، بیکاز سیکورٹی فورسز آر آپریٹنگ ان گرے، وین یو آر آپریٹنگ ان گرے تو آپ کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرنے پڑتے ہیں اور لوگوں کو پک کرنا پڑتا ہے سو دیٹ کہ آپ ان کو انٹروگیٹ کر سکیں اور ان کو آگے چلا سکیں. تو گڈ تھنگ از کہ اب 1 فیبروری کے بعد جب آج یہ کیبنٹ اپروو کر لے گی، اپروو کر دی ہے جس طرح کیبنٹ نے، تو اس کے فوراً بعد ہمیشہ کے لیے یہ جو مسنگ پرسنس کا ایشو ہے اس کو ہم دفن کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ ایشو اب کم سے کم انفورس ڈسپیئرنس کا ریاست کے اوپر نہیں ہوگا. ظاہر ہے جو ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں وہ لوگوں کو انفورس ڈسپیئر کر رہی ہیں، لوگ سیلف ڈسپیئرنس جا رہے ہیں، اس کا تو وی آر ناٹ آنسربل ٹو دیم. دس از سو انفارچونیٹ ان بلوچستان کیس کہ یہ اسٹیبلش کرنے کا بھی ایک کمیشن ہے، عدالتیں ہیں، خود سے ہی لوگ اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ فلانا مسنگ ہو گیا اور وہ ریاست نے کیے، ریاستی اداروں نے کیے. تو اس کے لیے پھر ہم نے 11 ٹیٹرا ای کا ایک ایکٹ پاس کیا اور آج اس کے رولز پاس ہو رہے ہیں، سینٹرز بن چکے ہیں. اب انشاءاللہ 1 فیبروری کے بعد کوئی بھی بچہ، کوئی بھی نوجوان، کوئی لڑکا، کوئی ایسا جس پر شک ہوگا وہ ان سینٹرز میں آ جائے گا. یہ ڈیٹینشن سینٹرز ہوں گے اور ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز بھی ہوں گے کہ ان کو ہم ان سینٹرز میں رکھ کے جو ان کی ریڈیکلائزیشن کی گئی ہے تھرو سوشل میڈیا، تھرو پروپیگنڈا ٹولز، ڈفرینٹ پروپیگنڈا ٹولز، انپیرل ڈیولپمنٹ کو اس کو شامل کیا جاتا ہے، ڈیپریویشن کو شامل کیا جاتا ہے، اور اس کے تحت اس کی جو ہے ڈی ریڈیکلائزیشن بھی ہوگی اور اس کی فیملی کو بھی امیجیٹلی انفارم کیا جائے گا کہ ودن 24 آورس کہ یہ جو سسپیکٹ ہے یہ ہمارے پاس ہے، فلانے سینٹر میں ہے. اس کو پھر پولیس جو ہے اس سینٹر کو پولیس آفیسر ہیڈ کر رہا ہوگا. جس انٹیلیجنس ادارے نے اس میں کوئی انٹروگیشن کرنی ہے وہ اس سینٹر میں آئے گا، اس ملزم کو وہاں سے لے کے نہیں جایا جائے گا. فیملی کے ساتھ اس کی ملاقاتوں کا بندوبست ہے، میڈیکل کا بندوبست ہے. سو فار ونس فار آل ہم نے اس مسئلے کو، دس از اے بگ ایفرٹ اور بگ کریڈٹ ٹو آل آف یو کہ یہ ہماری گورنمنٹ کا کریڈٹ ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو آ کے حل کیا ہے. لوگ تو اس مسئلے پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ان کی سیاست کم سے کم اس مسئلے پہ دفن ہونے جا رہی ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز، سیکورٹی فورسز، پولیس یہ ملزم پکڑ لیتے تھے اور پھر ملزم کے اوپر کوئی وٹنس نہیں آتا تھا بیکاز آف وٹنس کی پروٹیکشن نہیں ہوتی تھی. تو جہاں ہم نے فیس لیس کورٹس بنائے وہیں پر ہم نے وکٹم کو اور وکٹم کے ساتھ ساتھ جو اس کے گواہ ہیں ان کو بھی ہم نے اس میں مکمل پروٹیکشن دے دی ہے. سو اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹائم از کمنگ کہ ہمارے جو اس پہ جو پروسیکیوٹ ہوں گے لوگ، اس میں جو کنوکشن ریٹ ہوگا وہ اس وقت میرا خیال ہے 1-2% سے زیادہ نہیں ہے. دس ول سڈنلی رائز ٹو مے بی ٹو 50% ٹو 60% یا مے بی مور دین دیٹ، بیکاز یہاں پر ٹیررزم کا بڑا سیریس چیلنج تھا اور اس چیلنج میں جو وٹنس تھا اس کی کوئی پروٹیکشن ہی نہیں تھی. اس کے سامنے بندہ آ کے بندے کو قتل کر رہا ہے، دھماکہ کر رہا ہے، لیکن کوئی تیار نہیں ہوتا تھا اس خوف سے. تو ہم اس کی آئیڈینٹی بھی چھپا لیں گے، فیس لیس کورٹس میں بھی اس کو لے کے جائیں گے. سو نو بڈی نوز کہ یہ وٹنس کون ہے ادر دین دا جج. جج جو ہے اس کی وٹنس کو قبول کرے گا. سو دس از اگین feather in your cap. تو once again I congratulate you. These are the things جس کو کہتے ہیں کہ گڈ گورننس. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے گورننس امپروو ہوتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے عام آدمی کو انصاف تیز ملے گا اور جلدی ملے گا. تو I congratulate you all. Thank you.